اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے ببرکت اور عظیم نام سے جس نے علم کو نور اور کردار کو خوشبو بنایا ہے، اور اربھا درود و سلام کا نذرانہ جان آفریں کی ذات والا تیوار پہ جن کی ذات محترم سے احکم الحاکمین نے جہان رنگ و بو کو رونق عطا فرمائی ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین و سامعات، حضور غریب نواز کے ملفوظات کے انوار اور تجلیات سے مزین ایک اور پروگرام میں آپ سب کی خدمت میں حاضر ہو کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے بڑا کرم فرمایا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے اشرف المخلوقات بنایا، پھر اس کے بعد بڑا کرم فرمایا کہ اشرف المخلوقات میں سے امت مختار میں پیدا فرمایا، امت جناب سیدنا احمد مختار میں پیدا فرمایا۔ اس کے بعد کرم یہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں میں پیدا فرمایا، اور یہ کرم فرمایا کہ حضور غریب نواز جیسی شخصیت کو اور آپ جیسی ہستی کو ہمارے دلوں میں ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑھ کے جو جملہ میں عرض کرنا چاہوں وہ یہ کہ ہماری تربیت اور رہنمائی کے لیے آپ کی پوری زندگی کے اقوال اور افعال کو جاری فرمایا۔ قرآن حکیم احکم الحاکمین کا لا یزال پیغام ہے، اور احکم الحاکمین نے یہاں پر حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکل کے دعوت دیجئے، اور دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، ایک ہے حکمت اور ایک ہے اعلیٰ ترین حسین ترین مواعظ، کہ آپ نے اگر واعظ کرنا ہے، جو آپ کا کانٹینٹ ہو، جو آپ نے بیان کرنا ہے وہ بھی حسن ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، اور اس کا بیان بھی حکیمانہ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ایسے نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی کسی پریشانی کو لے کے کسی دنیاوی طبیب کے پاس، جسے ڈاکٹر کہتے ہیں، اس کے پاس جائیں اور وہ ہمیں جاتے ساتھ پکڑے، لٹائے اور ساتھ ہی انجیکشن کے ساتھ انجیکٹ کر دے۔ یقیناً ہم اس کے بعد نہیں جائیں گے، ہمیں تکلیف ہوگی۔ اب یہاں پر جو صوفی کی مجلس ہے وہ عام لوگوں کی مجلس سے مختلف ہے۔ یہاں پر اگر کوئی اپنے عقیدے کا، مذہب کا نزلہ زکام لے کے آتا ہے، یہ علاج فرماتے ہیں، یہ محبت کرتے ہیں، یہ اپنائیت دیتے ہیں، یہ قریب کرتے ہیں، یہ حکمت کو ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے۔ آج حکمت ہی تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، آج دانش تو ہے لیکن حکمت موجود نہیں ہے، آج ہمارے پاس بولنے کا انداز تو ہے لیکن مواعظ حسنہ نہیں ہیں جن سے آنے والے کو آپ اسیر کر سکیں، اپنا بنا سکیں، اپنے قریب کر سکیں اور اپنی راہ ناز پر چلا سکیں۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، سامعین و سامعات، سنیے حضور غریب نواز نے کس طریقے سے جہان کو بدلا ہے، کس طریقے سے ہندوستان کے مقدر اور تقدیر کو بدلا ہے۔ ایک تو آپ نے خانقاہ کو قائم فرمایا جہاں پر صبح سحر سے حسین انداز میں ابتدائے سحر کا اعلان تلاوت کلام ربانی سے ہوتا، پنجگانہ نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا اور پوری سختی سے کیا جاتا۔ اس کے علاوہ اشراق اور چاشت کو قائم کیا جاتا، آنے والوں کے لیے ہر اوقات میں لنگر کا انتظام کیا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے باقاعدہ درس گاہ کا انتظام تھا، علوم و فنون سے مزین لوگوں کو پڑھایا جاتا۔ ایک تو خانقاہی نظام یہ تھا جس میں آپ پوری حکمت سے لوگوں کو بلاتے، اپنے پاس رکھتے، اپنے وقت کے سارے مروج ظاہری، عصری، روحانی اور قدیمی علوم کا امتزاج بناتے، اور پھر وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو زبانیں سکھائی جاتی تاکہ انہیں کوئی لینگویج بیریئر نہ رہے۔ دین اسلام کا پیغام دینا ہے، پیغام، اور وہ پیغام طول اور عرض میں جائے، شرق اور غرب میں جائے، ہر جگہ پر جائے۔ تو جس جگہ پر جانا ہے اس علاقے کی زبان بھی تو آنی چاہیے۔ صرف قواعد نہیں پڑھائے جا رہے، صرف فقہ اور اصول فقہ نہیں سکھایا جا رہا، تفسیر اور اصول تفسیر نہیں پڑھائے جا رہے، صرف منطق نہیں سکھائی جا رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر زبان سکھائی جا رہی ہے تاکہ قافلے بھیجے جائیں،
ٹولے بھیجے جائیں اور لوگوں کو حکیمانہ انداز میں دین اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس وجہ سے اتنی میسو کامیابی ملی کہ تقریباً 10 ملین لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اب سوچئے کیا درجہ ہوگا کہ 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو جب دار ظلمت سے اٹھا کے دار نور میں لے کے آئے ہیں، تو حضور غریب نواز جب رات کے لمحوں میں، پچھلے لمحوں میں سجدہ کرتے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی کون سی قربت ہوگی، کون سی جلانیاں، کون سا باپکن اور کون سا عروج نصیب ہوگا۔ ذی وقار سامعین و سامعات، زندگی صرف ایک دفعہ ملنی ہے۔ اس بات کو سنیے، سمجھیے اور زندگی میں شامل کیجیے۔ صرف ایک دفعہ جوانی نے آنا ہے، صرف ایک دفعہ یہ زندگی کا ساز و سما چلنا ہے۔ ہمارے جیسے بلین لوگ دنیا سے آئے، ابھی بھی ہیں، آئندہ بھی آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن چند نفوس قدسیہ کا وجود ہمیشہ لوگوں کے لیے دعوت الحق بن کے قائم رہے گا، اور ان کے ایک ایک جملے کا اثر کئی کئی صدیوں تک محسوس کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حقیقی طریقے کے مطابق گزاری ہے۔ ابو الحسن علی ندوی نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں جو کچھ خدا کا نام لیا گیا اور اسلام کا کام کیا گیا، وہ سب چشتیوں اور ان کے مخلص اور عالی ہمت بانی سلسلہ حضور غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حسنات و برکات اور کارناموں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ آپ ایک تو خانقاہ میں ایسے لوگ تیار کرتے کہ جو ہندوستان کے طول اور عرض میں جاتے، انہیں کوئی فاقہ کشی کا ڈر نہ ہوتا، انہیں کوئی دنیا کا لالچ نہ ہوتا، انہیں کوئی دنیاوی کسی روب و دبدبے میں دبایا نہ جا سکتا، ان کو کوئی بھی کسی حوالے سے کوئی غرض، کوئی خواہش نفسانی نہ ہوتی۔ یہ وجہ ہے وہ جہاں پر جاتے للہیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے لبریز ہو کے جاتے تھے۔ میں یہاں پر عرض کروں، حضور غریب نواز صرف خانقاہ میں نہیں رہتے، آپ خود طول اور عرض میں جاتے، آپ ہندوستان کے کونے کونے میں جاتے اور لوگوں کو جا کے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام اپنے عمل سے دیتے، اپنے پریکٹیکل ورژن سے لوگوں کو متاثر کرتے اور لوگوں کو بتاتے کہ دین اسلام کا حقیقی چہرہ یہ ہے، دین اسلام کا حقیقی معاملہ یہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ اتنا سفر فرماتے تھے کہ آپ کے قدموں میں بھی ورم پڑ جاتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور جب اپنی امت کے لیے سر کو سجدے میں رکھتے تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدوم میمنۃ العظوم میں ورم پڑ جایا کرتے تھے، اور حضور غریب نواز جب اللہ کے حکم سے حکمت اور مواعظ حسنہ لے کے نکلتے تو پھر آپ کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی۔ انتہائی ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، ناظرین، سامعین و سامعات، قرآن حکیم پڑھیے تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ دعوت کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ نہیں کہ کوئی آپ کے پاس آیا، آپ نے 1 بار سمجھایا، آپ نے 2 بار سمجھایا، آپ نے 3 بار سمجھایا، 5ویں بار پہ آپ کو غصہ آیا، آپ نے اسے جھٹک دیا۔ یہ عمومی نظریہ تو ہو سکتا ہے، یہ قرآنی نظریہ نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ سمجھاتے رہو، دعوت دیتے رہو، پیغام دیتے رہو۔ دیکھیے نا، یہ روز 5 دفعہ دعوت آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب یہ ہمارے اوپر پہ ہے، ہم اس میں لبیک کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، لیکن دعوت تو بار بار حضرت بلال کی رسم پہ آ رہی ہے اور ہمیں مل رہی ہے، ہماری سماعتوں کو ٹکراتی ہے، ہمارے جسم و روح کو منور کرتی ہے۔ یہی چیز حضور غریب نواز کی زندگی میں تھی کہ آپ کے پاس اگر کوئی 1 دفعہ آئے، دوبارہ اسی بیماری کی علاج میں پایا جائے۔ اگر کوئی شراب نوشی کرنے والا ہے، آپ نے اس کی تربیت فرمائی ہے، دوبارہ جرا کے پھر شراب پہ لگ گیا، یہ نہیں کہ اس کے لیے غریب نواز کے در کے دروازے بند ہو گئے۔ غریب نواز اس کے لیے اپنے دربار کے دروازے کھول کے رکھتے۔ پھر جب بھوکا ہوا، پھر جب اس کو گھر والوں نے نکالا، دوڑ کے دوبارہ آتا، غریب نواز کا اجمیر شریف کا دربار اسے اپنے پاس پناہ دیتا، پھر اسے کھلاتے پلاتے، پھر جا کے وہ اسی علاش میں غرق ہو جاتا۔ 2ری دفعہ، 3ری دفعہ، 4تھی دفعہ، الغرض وہ جتنی دفعہ آتا، انداز کرم نئے انداز میں ہوتا، انداز کرم نئے طریقے سے ہوتا، نئے طراق سے ہوتا، اور اس پر کرم نوازی اور مہربانی فرمائی جاتی۔ ابو الفضل آئین اکبری میں لکھتے ہیں کہ آپ غریب نواز اجمیر شریف میں کرم نواز ہوئے،
اسلام کا چراغ بڑی آب و تاب سے روشن ہوا، اور آپ کے انفاس قدسیہ، آپ کے شاگرد، آپ کے طلاب اور آپ کے خلفاء جو جوک در جوک سفر کرتے، ان لوگوں نے انسانوں کو دولت ایمان سے منور فرمایا۔ آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو، اپنے مقاصد کو سمجھیں، بہتر کریں۔ احکام الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو کچھ آپ کے سینے کے اندر ہے، یا جو کچھ آپ زبان سے بیان کر رہے ہو، سنو، غافل نہ ہونا کہ اللہ نہیں جانتا، اللہ تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور، ذات والا اعتبار ہے۔ اب یہاں پر حضور غریب نواز تلقین فرماتے، کہتے کہ اگر نیکی کرنی ہے نا، نیکی اگر بھلائی کرنی ہے تو یہ دنیاوی معاملہ کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ شیطان، نفس، لوگ، خواہش، شہرت، دولت، یہ ساری چیزیں تمہیں روکنے کے لیے آئیں گی۔ جب نیکی کی راہ پہ گزرنا ہے، جب نیکی کی راہ پہ چلنا ہے، اپنے آپ کو ہر علائش سے پاک رکھ کے کبھی بھی دنیاوی عزت کے لیے نیکی نہ کرنا، جب بھی کرنا اللہ کے حضور میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے کرنا۔ تو آپ نے اپنے انفاس قدسیہ کو بھی یہ حکم ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی اپنے معاملات کو دنیا کے لیے نہ سینچنا۔ آپ نے بڑی حکمت سے تربیت فرمائی، حسن کردار سے تربیت فرمائی، اور آپ کی گفتگو میں دلائل کی جولانی ہوتی اور روحانی انبار ہوتا اور روحانی ابھار ہوتا، یعنی کہ روحانیت سے مزین ہوتی۔ وہ جملے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہوتے تھے، وہ جملے کسی پر ضعف نہیں بن رہے ہوتے تھے، بلکہ ہر عام فہم انسان کو سمجھ آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دلائل سے خالی ہیں، حکمت و دلائل سے مزین۔ جب آپ خوبصورت انداز میں اللہ کی مخلوق کو یہ دعوت دیتے، یہ پیغام دیتے، اپنی طرف بلاتے، لوگ کشاں کشاں چلے آتے، لوگ کھچے کھچے چلے آتے، لوگ پلکوں سے چل کے چلے آتے، لوگ اللہ اور اس کے رسول پر کلمہ طیبہ کی دولت نچھاور کرنے کے لیے چلے آتے، کیونکہ حسن کردار تھا، آپ کا کردار بولتا تھا، وہ کردار لوگوں کو دعوت دیتا تو چند جملے ہزاروں لوگوں کے سینوں میں نور ایمان منور کر دیتے۔ انتہائی ذی وقار سامعین، اگر آپ نے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے تو آپ کو چند کتب بھی میسر آئیں گی جن کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں۔ آپ کے ملفوظات کو حضرت سیدنا خواجہ بختیار کاکی، قطب الدین بختیار کاکی نے جمع کیا ہے۔ اس طریقے سے یہ علمی چراغ میرے اور آپ کے سامنے منور ہوا۔ اب میں دوبارہ حاضر ہوتا ہوں اسی جملے پہ کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی قرأت فرمانے والے ہیں، اگر آپ ثنا خوانی کو جانتے ہیں، اگر آپ صحیح معنوں میں دین کی انٹرپریٹیشن کر سکتے ہیں، پیغام دین لوگوں تک دے سکتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے اس کو فن نہیں بنائیے گا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا بنا کے چلیے گا، سامنن قلیلا کے عوض نہ بیچیے گا، دنیاوی چیزوں سے کشش حاصل نہ کیجیے گا، دنیاوی معاملات میں خود کو غرق نہ کیجیے گا، بلکہ اخروی معاملات کا خیال رکھیے گا۔ حضور غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سارا دن واز فرماتے، قدموں میں ورم پڑ جاتا، درویشوں کو حکم ہوتا سو جاؤ، درویش سو جاتے، آپ کا جہاں پر وہ جھونپڑا لگا ہوتا یا حجرہ ہوتا آپ تشریف لے جاتے، ساری رات چراغ جلتا رہتا، لوگوں کو پتہ چلتا کہ میں خانے کا نگہبان و ساقی رات کے پچھلے پہر بھی جاگ رہا ہے، ساری رات چراغ جلتا رہتا، خوشبوئیں آتی رہتی، تذکرہ کلام الہی ہوتا رہتا، قرآن پاک کا پیغام ہوتا رہتا، اور صحیح معنوں میں آپ اپنے سر کو سجدے میں رکھتے اور اللہ کے حضور حاضر ہوتے۔ مطلب یہ کہ رات آپ اپنے خالق کے لیے وقف کر رکھیں اور دن مخلوق خدا کے لیے وقف کر رکھیں، اور لوگوں کے سامنے پیچ و تاب کے معاملے سے بچیں، اور دنیا جب جب آپ کو بلائے آپ اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ حضور غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے استاد ہمیں بتایا کرتے تھے،
آپ ارشاد فرماتے کہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ کتنی دفعہ دنیا میرے سامنے اپنے سارے معاملات کو لے کے آئی، میں نے اللہ کی رضا کے لیے اسے ترک کیا، اور کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ میرے دربار پہ آنے والا، میرے در پہ آنے والا، میری خدمت عالیہ میں آنے والا بار بار رستے سے اترتا، میں پکڑ پکڑ کے اسے پھر چڑھاتا، اللہ اسے مقام اور منزل مراد عطا فرماتا۔ اللہ پاک یہ توفیق عطا فرمائے میں اور آپ اپنی ظاہری اور باطنی بلیدگی کا انتظام کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔